الأطهار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصل عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ و عما نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کا مقدس دن پھر سے ہم سب کو نصیب فرمایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو حق اور سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج ہم قرآن و سنت کے فہم کو سمجھنے کے لیے مجتمع ہیں، اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ایک عدد نئی زندگی۔ یہ ہمارا ٹاپک ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے ٹاپک آپ کے سامنے رکھیں۔ شاہد کم علماء ان موضوعات پر اپنی عوام کے سامنے اس سے باخبر رکھتے ہیں۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اہم ٹاپک پر، اہم موضوعات پر جو فضائل پر بھی مبنی ہو اور اصلاح پر بھی مبنی ہو، اس طرح کے موضوع پر آج ہماری ڈسکس ہوگی، ایک عدد نئی زندگی۔ اب ذہن میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انسان کو تو ایک زندگی ملتی ہے، انسان کو تو ایک زندگی ملتی ہے جب سلسلہ تنفس ختم ہوتا ہے تو زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے، زندگی تو ختم ہو جاتی ہے، بندے کی روح نکلتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زندگی اس مرنے کے بعد، جسے بعث بعد الموت کہتے ہیں، جو عالم برزخ ہے، وہاں کی زندگی کا ایک سلسلہ ہے۔ تو دنیا میں ہوتے ہوئے کہ کس طرح ہمیں دوسری زندگی مل سکتی ہے، یہ ایک سوال ذہن میں سوچ آ سکتی ہے۔ کیسے ہمیں یہ نئی زندگی میسر آ سکتی ہے؟ آج ہم نے یہی آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور ہمارا یہی موضوع ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی متعدد نصوص اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجنوں فرامین اس سلسلے میں موجود ہیں کہ جس وقت ایک انسان کفر سے اسلام کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی زندگی کو نئی زندگی قرار دیتا ہے۔ ایک کافر انسان جب مسلمان ہوتا ہے اور مصطفیٰ کریم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے، پھر اسلام کی ترقی ہوتی ہے اور اس میں عصیاں چھوڑتا ہے، کفر چھوڑتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اس کی پہلے والی زندگی میلی کچیلی ہو جاتی ہے، اور ان گناہوں کو چھوڑتا ہوا جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دین اسلام قبول کر لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو تب بہت سے ایسے مراحل ہیں
جہاں پر یہ لفظ استعمال کیا گیا، جیسے بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 1449، کہ ایسے کئی مقامات ہیں جہاں پر میرے اور آپ کے نبی نے یہ لفظ استعمال فرمایا. کیا لفظ ہے سنیے، کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وہ یوں ہو گیا اس عمل کرنے کی وجہ سے کہ جیسے اس کی ماں نے ابے اسے جنم دیا ہے. اب ذہن میں خیال ہوتا ہے وہ کیسے ہو گیا کہ ابھی اس کی ماں نے جنم دیا، ابھی ہی پیدا ہوا. بندے کی 80 سال عمر ہے، بندے کی 90 سال عمر ہے، ایک صبی عمر ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے وہ ایسے ہو گیا جیسے ابھی اس کی ماں نے جنم دیا. اس سے کیا مراد ہے؟ تو سن لیجیے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو گیا کہ جس طرح ایک دن کا بچہ دنیا میں آتا ہے گناہوں سے معصوم، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس کے جسم کے اوپر، اس کے بدن پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو وہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے. اسی طرح بعض ایسے امور ہیں، فرامین مصطفیٰ ہیں، جن پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے کو ایک نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے. حضرات محترم، یہ جمادی الاولیٰ کا مقدس مہینہ ہے، اور اس میں اصلاحی ٹاپک پر بحث کی جائے تو بہت ضروری ہے. یہ جمادی جمادہ سے مشتق ہے، جمادہ، اور جمادہ کا مطلب ہوتا ہے جمنا. کیا؟ جس طرح برف جم جاتی ہے نا، یہ عربی کا لفظ ہے جمادی الاولیٰ. یہ جمادہ سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے جمنا، اور اس کا دوسرا معنی ہے رک جانا، دوسرا اس کا معنی. اور مجازن برف کو بھی جمدن کہتے ہیں، برف کو بھی. اور فقہ کی مشہور عبارت ہے وَيُصَلِّي عَلَيَّ الْحَمَدْ عَلَيَّ الْجَمَدْ، فرمایا نماز پڑھیے برف کے اوپر، نماز پڑھیے برف کے اوپر. یہ فقہ کا قاعدہ ہے. اور اس ماہ مقدس میں کن کن عظیم واقعات کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اسی جمادی الاولیٰ کی 8ویں تاریخ کو مولا کائنات سیدنا مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت ہوئی. اور اسی طرح واقع جنگ جمل، غزوہ بنی سلیم، اور اس طرح غزوہ ذات الرقاع اور غزوہ حیث، اور اسی طرح فتح ارض روم کی سرزمین کو مسلمانوں کو جو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمایا وہ یہی مہینہ تھا. اور اسی ماہ میں خلافت ملی حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے بادشاہ تھے، عظیم کردار کے، بہت بڑے عادل. ان کو سلطنت اسلامیہ کا بادشاہ بنایا گیا. اسی طرح سلطان محمود غزنوی، ان کو بھی تخت نشینی اسی مہینے کی حاصل ہوئی. اور اسی طرح اسی ماہ مقدس میں جلال الدین رومی، امام رومی جیسی شخصیات کا وصال ہوا. اور اسی طرح امام سعد الدین شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا بھی وصال ہوا. امام جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کی آل میں سے ہیں، ان کا وصال ہوا. حضرت محترم، اسی ماہ میں قحطانی قبائل جو تھا، اور اسی طرح وفد بن حارث، اس نے اسی ماہ میں اسلام قبول کیا ہے. لہذا اس کا تعلق بڑے اہم امور کے ساتھ ہے. اور جمادی الاولیٰ کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جم جانا اور رک جانا، یہ اس کے مینز ہیں، مفہوم ہے. اب حضرات محترم، ہمارا موضوع یہ، میں اس سے تاریخی حوالے سے اس لیے آپ کے سامنے میں نے آپ کو آگاہ کیا کہ یہ اسلامی مہینہ ہے. اس مہینے کے ساتھ کن کن واقعات سے نسبت ہے.
اسی حوالے سے آپ کے سامنے میں نے یہ چند باتیں عرض کی. اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کن مقامات پر، کن افعال پر نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے. اور وہ نئی زندگی کیسے ملتی ہے کہ بندہ جب اسلام میں آ کر، دین مصطفیٰ کا کریم کے اندر آ کر، غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں ڈال کر انسان جب وہ عمل کر لیتا ہے حضور کا امتی، تو اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور گناہ معاف کرنے کے بعد اسے ایسی نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے بالکل گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے، اللہ اسے نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے. حضرات محترم آئیے سنیے، قرآن سے اس کی نصوص لیتے ہیں. قرآن مجید سورہ روم، وہی اسی ماہ مقدس میں روم پر فتح نصیب ہوئی مسلمانوں کو، اور میں نے سورہ روم پڑھی ہے. اس کا یعنی کہ سورت نمبر 30 ہے اور آیت نمبر 50 ہے، 50 آیت نمبر 50. اللہ رب العزت ہمارا اسی طرف اشارہ اور ہمیں اسی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ جب اللہ کی رحمت بندوں پر اترتی ہے، بندوں کو نئی زندگی اللہ عطا فرما دیتا ہے. سنیے قرآن کہتا ہے فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها. میرا رب کہتا ہے تمہارے سامنے کیا چیز ہے یہ اللہ کی رحمت کا، تم اثر کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ کی رحمت کا اثر دیکھو تو صحیح کہ جب زمین مردہ ہو جاتی ہے، اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے، پوری روئے زمین زندہ ہو جاتی ہے، اسے رب نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے. جب رب کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ زمین کو بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے. وہی ایک زمین ویران کھنڈر کی شکل اختیار چکی تھی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ابر کرم برسا، بارش برسی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وجہ سے اس پوری روح زمین کو نئی زندگی عطا فرما دی. حضرات محترم، اس طرح کی زندگی کے کئی مختلف مراحل ہیں، کئی پہلو ہیں، کئی اسپیکٹ ہیں، کئی جزئیات ہیں کہ اسلام سے اللہ رب العزت بندے کو نئی زندگی عطا فرماتا ہے. کبھی فسق و فجور بندہ کرتا ہے اور فسق و فجور سے ہٹ کر جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے کے ساتھ اس انسان کو ایک نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے. آئیے اس سلسلے میں پہلی حدیث سنیں کس طرح اللہ رب العزت بندہ مومن کو نئی زندگی عطا فرماتا ہے. پہلی حدیث حضرت عمر بن العاص، یہ صحابی رسول ہیں، ان کے وصال کا وقت قریب ہے. مسلم شریف حدیث نمبر 121 ہے. میرے نبی کے پاس آتے ہیں، ایک ایسا وقت تھا حضرت عمر بن العاص یہ کہتے تھے معاذ اللہ حضور کا چہرہ پوری کائنات میں مجھے سب سے برا لگتا ہے، لیکن جب اسلام لاتے ہیں تو اسلام لانے کے بعد کہتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساری کائنات میں حضور جیسا کوئی سونا ہی نہیں ہے. حضور جیسا کوئی، یہ جنہیں ایمان ملتا ہے پھر انہیں آنکھیں کھلتی ہیں، پھر انہیں حق اور باطل کا امتیاز ہوتا ہے. اب سنیے، حضرت عمر بن العاص اپنے بچوں کے پاس ہیں، وقت نزاع ہے، آخری وقت ہے، وصال کے وقت رو رہے ہیں. ان کے بیٹے بھی ان کے پاس موجود ہیں، رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے اگلے جہان کی بڑی ڈر لگ رہی ہے، پریشانی ہے، میرے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا. اب سنیے، صحابی جب رو رہے تھے، بچوں نے اپنے باپ کو تسلی دی، کہا ابا جان آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بڑی بشارتیں عطا فرمائی ہیں، آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو صحابی رسول ہیں. حضرت عمر بن العاص نے کہا جب میں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا. یہ اپنا واقعہ موت کے وقت اپنے بچوں کے سامنے رکھتے ہیں. کہتے ہیں جب میں نے ارادہ کیا اسلام قبول کروں، کہتے ہیں میں رسول اللہ کے پاس چلا گیا اور میں نے حضور کے سامنے ایک شرط لگا دی. حضور کے سامنے شرط لگا لی، یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ لوں گا، میں مسلمان ہو جاؤں گا، میں مذہب اسلام میں داخل ہو جاؤں گا.
لیکن کچھ میری شرطیں ہیں. کیا ہے؟ کیا ہے؟ اب سنیے. عمر بن العاص کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ اردت ان اشترط، یا رسول اللہ میری کچھ شرطیں ہیں، کلمہ پڑھوانا ہے پڑھا لیں، یہ شرط اگر منظور ہے تو کلمہ پڑھا لیں، اپنا غلام بنا لیں. پہلے کہتے ہیں میں نے آگے ہاتھ بڑھایا، پھر پیچھے کھینچ لیا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ حضور بیعت کر رہے تھے، یہ مسلمان ہو رہے تھے. میرے نبی نے پوچھا اے عمر بن العاص پہلے تم نے خود ہی اپنے ہاتھ آگے کیا اور اب پیچھے کر رہا ہے، اب پیچھے کر رہا ہے. کہا یا رسول اللہ مجھے یاد آ گیا میری کچھ شرطیں ہیں، میں اسلام تب قبول کروں گا یہ شرط میری قبول ہو جائے. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا تشترط بہذا بماذا، اے عمر ذرا بتاؤ تمہاری کون سی شرط ہے، وہ شرط تو بتاؤ. سنیے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی میں تب اسلام قبول کروں گا جب آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ جائے، میرا تن بھی پاک ہو جائے، میرا من بھی گناہوں سے پاک ہو جائے، میں اس شرط پر اسلام قبول کروں گا. اللہ اللہ وہ کیا لوگ تھے، گناہوں کو پاک کرنا تو میرے رب کی شان ہے، لیکن وہ میرے نبی کے صحابہ تھے، وہ میرے نبی کے عاشق تھے. عقیدہ کیا ہے؟ یہ نبی تن سے بھی پاک کر سکتا ہے، یہ من سے بھی پاک کر سکتا ہے. کہتے ہیں تشترط بماذا، اور تیری کیا شرط ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری شرط یہ ہے. اما، میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی عمر بن العاص سن، اما علمت ان الاسلام یعدم ما کان قبلہ، یہ مسلم کی حدیث نمبر 121 ہے 121. میرے نبی کے صحابی میرے نبی نے فرمایا اے عمر بن العاص یہ شرط تو لگائے یا نہ لگائے، لیکن اسلام ایسا دین ہے جب بھی بندہ کفر سے اسلام کی طرف لوٹتا ہے اللہ اس پر اتنا کرم کرتا ہے اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ اسے نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے. اور کیسی زندگی؟ میرے نبی نے آگے اس کے پہلو بھی بیان فرمایا اے عمر تو نے ہجرت بھی کی، کیا کی؟ ابھی تو نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد یعدم ما کان قبلہ، پچھلے ماضی کے جتنے گناہ یہ بھی بخش دیے جاتے ہیں. اور دوسرا ان الہجرت تعدل کما کان قبلہ، تو ہجرت کر کے آیا، سون قیامت تک میرے غلاموں کو بھی بتا دینا جو شخص بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہجرت کرتا ہے، ہجرت کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اسے بھی گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جس طرح ابھی اس کی ماں نے اسے جنم دیا. یہ ایک عدد نئی زندگی ہے. جس طرح بچے کو ایک زندگی ملتی ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح اسلام کے اندر ایسے مراحل ہیں، ایسے افعال کرنے سے بندے کو اللہ رب العزت نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے. اور اس زندگی کی کیفیت میرے نبی نے فرمایا کہ وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح اس کی ماں نے ابھی اسے جنم دیا ہے. اب حضرات محترم میرے نبی نے فرمایا ان الہجرت تعدل ما کان قبلہ، جو ہجرت کرتا ہے ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے بھی نئی زندگی عطا فرماتا ہے. اور آگے میرے نبی نے کیا فرمایا سنیے، یہی مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 78 حدیث نمبر 121 ہے. میرے نبی نے فرمایا تیسری زندگی بندے کو کب نصیب ہوتی ہے؟ جب بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے. حج کرنے کے لیے جب بندہ جاتا ہے میرے نبی نے فرمایا ان الحج یعدم ما کان قبلہ کیوم ولدت امہ، جو بندہ حج کرتا ہے حج کر کے واپس لوٹتا ہے وہ اس حال میں لوٹتا ہے اللہ اسے بھی ایک نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے، یعنی کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ اس 80 سال کا بندہ ہو کر بھی گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی اس کے ماں نے جنم دیا. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا جب حاجی حج کر کے واپس آئے نا تم اس سے دعا کرو کیونکہ وہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہے اور تمہارے لیے دعا کرے گا گناہوں سے پاک والا، تمہاری اس کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو جائے گی.
اس کے گھر پہنچنے سے پہلے ایئرپورٹ چلے جاؤ، سفر کے دوران اس سے دعا کروا لو، اللہ تمہارے بھی گناہ معاف فرما دے گا، تمہیں بھی ایک زندگی عطا فرما دے گا۔ حضرات محترم آگے چلیے، میرے نبی نے پھر ایک اور مقام پر تفصیل سے حج کرنے والے کو ایک نئی زندگی کا پہلو عطا فرما دیا۔ یہ بھی بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، 1449 نمبر حدیث ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق کرجع یوم ولدته امہ۔ میرے نبی نے فرمایا، جو شخص بھی حج کرنے کے بعد کوئی فسق و فجور نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، وہ بدتمیزیاں، وہ شیطانیاں، وہ سارے پہلو حج کے پہلے جو نافرمانیاں کرتا رہا، وہ سارے بعد میں نہ کرے، تو میرے نبی نے فرمایا اللہ کا یوم ولدته، حج کرنے کے بعد اسے بھی نئی زندگی کا ایک اور پیکج عطا فرما دیتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن صورتحال بدبختی یہ ہے، حاجی صاحب حج کرنے سے پہلے اتنے گناہ نہیں کرتے، لیکن حج کرنے کے بعد بہت زیادہ کرتے ہیں، انہیں اپنے حج پہ بڑا گھمنڈ ہوتا ہے۔ میں خود بھی گیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے یار، میں تو خود گیا، میں شکر نہیں ادا کر سکتا، اللہ پاک نے بڑا کرم کیا، وہ کتنے خوشبخت لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا در دیکھا، نبی کا در دیکھا، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ صرف یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ بعد کی زندگی میں استقامت یہ ہو کہ وہ گناہ نہ کرے، فسق و فجور نہ کرے، اس حاجی کے بارے میں رب فرماتا ہے، میرے نبی نے فرمایا اللہ پاک اسے بھی ایک نئی عدد زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، ہم ایسے پہلو آپ کے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں، آپ دیکھیں اس طرح کے پہلو پر کم ہی خطبہ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح کا پہلو ایک عدد نئی زندگی، یہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت بندوں کو نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ آگے سنیے، حج کے بعد میرے نبی علیہ السلام نے ایک اور عمل کو نئی زندگی قرار دیا، وہ کون سا عمل ہے؟ آئیے ذرا سنیے، سنن نسائی شریف کے اندر اوسیا جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 866 حدیث نمبر سنیے، سنن نسائی کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنو میرے نبی کے غلاموں، تمہیں کس کس مقام پر میرے مصطفیٰ کریم نے ایک نئی زندگی کا ایک گفٹ عطا کر دیا ہے، وہ گفٹ لے لو اور اپنے گناہ بخشوا لو۔ وہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا، من طاف بالبیت 50 مرہ خرج من ذنوبہ کیوم ولدته امہ، وہی لفظ ولدته امہ، جو بھی میں حدیث پڑھوں گا آخر کے یہی لفظ ہوں گے، جس میں یہ ہوگا کہ اللہ اسے ایسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جس طرح ابھی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، حج کے اندر بذاتے طواف بھی تو ہوتا ہے، عمرے کے اندر بھی آ جاتا ہے، لیکن اللہ سے میرے نبی نے فرمایا من طاف بالبیت 50 مرہ، جس نے صرف 50 مرتبہ طواف کیا، طواف کرنے کے بعد خرج من ذنوبہ، وہ گناہوں سے ایسے نکل گیا، گناہوں سے ایسے نکل گیا کہ من ولدته امہ، جس طرح ابھی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ تو طواف کرنے سے بھی میرا رب بندوں کو نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم آگے چلیے، بیت المقدس، آج وہ بیت المقدس آزادی کی تمنا لیے بیٹھا ہے، کون ہے؟ سلطان محمود غزنوی جیسا، قاسم جیسا اٹھے اور اسے آزاد کروا دے۔ کاش ہمیں وہ موقع نصیب ہو کہ ہم وہاں نماز پڑھیں۔ یہ بیت المقدس وہ جگہ ہے جہاں سے میرے نبی کی زمینی معراج کی ابتدا ہوئی تھی۔ بیت المقدس کتنی مقدس جگہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتا چکا کہ پوری روئے زمین میں اللہ رب العزت نے سلطنت بادشاہ بنایا تھا، گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا۔ اب ان کے بارے میں آتا ہے سنن نسائی شریف کی حدیث نمبر 693، میرے نبی نے فرمایا، جب سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ میرے نبی نے بیان فرمایا، کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بیت المقدس مسجد اقصی کو تعمیر کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ تعمیر کر رہے تھے۔ حدیث کے لفظ لما بنا بیت المقدس،
کہ بیت المقدس کو حضرت سلیمان علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے تو اچانک انہوں نے رب کی بارگاہ میں 3 سوال کر دیے، 3 سوال 3 دعائیں کر دی۔ نمبر 1 حدیث کے اندر آتا ہے سال اللہ عز و جل خلالا ثلاثا، 3 دعائیں رب کی بارگاہ میں کی سلیمان علیہ السلام نے۔ بیت المقدس آج اسرائیل نہتے مسلمانوں کا گلا کاٹ رہا ہے۔ مسلمانوں آج اگر تم وہاں پر ان کی مدد بھی مسلمانوں کو نہیں کر سکتے تو کم از کم یہاں سے کوئی ایک احتجاج کی صورت میں اپنا ریکارڈ قائم کرو تاکہ کل تمہیں مصطفیٰ کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ مسلمان تو ایک مکان کی اینٹوں کی طرح ہے کہ جس طرح پورے مکان میں ایک اینٹ لگی ہوتی ہے، اور اسی طرح پورے جسم ایک جسم کی طرح پوری امت، اگر ایک جگہ تکلیف ہوتی ہے تو سب کو تکلیف ہوتی ہے، پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ ہمیں یہ بھی بتانا ہے کفار اور یہودیوں کو کہ اللہ رب العزت ہمیں ایک نہ ایک دن فتح عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، پہلی دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس ابھی تعمیر کر رہے ہیں، تعمیر کرتے کرتے رب کی بارگاہ میں دعا کر ڈالی، سال اللہ عز و جل حکمن یصادف حکمہ فاوتیا۔ پہلی دعا، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں میں ایسے فیصلے کرتا رہوں جس پہ تیری رضا ہو، اور ایسے فیصلے نہ کروں جس میں تیری رضا نہ ہو، یعنی کہ فیصلے میں کروں پیچھے اس میں تیری رضا شامل ہو۔ اور ایسا ہی کرنا چاہیے مسجد بنانے والوں کے لیے، لمحہ فکریہ اللہ کی رضا کی خاطر ہی فیصلے کرنے چاہیے۔ سلیمان نبی نے کام کیا، اور پوری مساجد کے کنٹرول سنبھالنے والوں کو بھی چاہیے اس حدیث پر عمل کریں، ایسے فیصلے کرنے چاہیے جس میں اللہ راضی ہو، اللہ کا نبی راضی ہو، ورنہ مسجد بنانے کی ضرورت نہیں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر کیا، پہلی دعا کی مجھے ایسے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں تو راضی ہو، کیونکہ جب تو راضی ہوگا تو بیت المقدس بنانے کا فائدہ تو تب ہی ہوگا اس کا بنانے۔ جب بیت المقدس بنانے کا فائدہ نبی کو نہیں ہو سکتا اس معاملے میں، اگر اللہ کے خلاف فیصلہ ہو جائے تو پھر عام مساجد بنانے والوں کا فیصلہ اگر اللہ اور رسول کے خلاف ہو جائے تو پھر ان کی نمازیں، ان کی مسجد بنانا رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی۔ دوسری دعا سنیے، وسع اللہ عز و جل ملکن لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، اور اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ کائنات میں اس سے پہلے کسی کو اس طرح کی بادشاہ سلطنت نہ عطا کی ہو۔ رب نے یہ بھی دعا قبول فرمائی، پوری کائنات کا بادشاہ بنا دیا، پوری روئے زمین کا۔ اور تیسری دعا خصوصاً بالخصوص وسعنا اللہ حین فرغ من بناء المسجد، جب مسجد تعمیر ہو گئی نا بس، تو تیسری دعا اس وقت کی جب مسجد بیت المقدس مکمل تعمیر ہو چکی تو دعا کیا کی؟ سنیے، دعا ذرا آج سے ریلیٹڈ ہے زندگی کے حوالے سے، ایک عدد نئی زندگی کے حوالے سے۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی رب کی بارگاہ میں دعا کر کے قیامت تک حضور کے امتیوں کو بھی ایک نئی زندگی عطا فرما دی۔ کیا نئی زندگی؟ کہتے ہیں اللہ یاتیہ احد لا ينهره الا الصلاة فيه ان يخرجه من خطیئته كيوم ولدت امه۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اس مسجد اقصی میں جو بھی کوئی بندہ ایک نماز پڑھے، بس نماز پڑھنے کی دیر ہو، جب نماز سے فارغ ہو جائے اس کے سارے گناہ جسم سے نکل جائیں، وہ گناہ سے اس طرح پاک ہو جائے کہ آیا تھا 80 سال کا بندہ نماز پڑھنے کے لیے بیت المقدس میں گیا تو ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ یہ ایک عدد نئی زندگی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا سے اللہ رب العزت نے عطا فرما دی۔ حضرات محترم، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔